میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلوں سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہوں سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ اٹھا، جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول اٹھا، کتنے بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گے اور بڑھو گے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے نہ تم سے کوئی محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، میں بہت تنگ پڑ گیا ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پہ راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی طرف ہے، اور اسی طرف سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہوں، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں لیکن وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں۔ جب ہر چیز کے ہونے نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دے کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی تمہیں۔ میں نے بگڑا وقت بھی دیکھا ہے اور اچھا بھی، میں نے وہ چیز بھی کھوئی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی، اور میں نے وہ بھی پایا جس کو پانے کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں نے ہجوم میں خاموشی دیکھی ہے اور تنہائی میں کہکوہوں کی آوازوں کو بھی سنا ہے۔ میں نے بہت کچھ جیت کر ہارا ہے اور بہت کچھ ہار کر جیتا ہے۔ پہلے میں اور اب میں بس ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ ہے یقین۔ میں پہلے وہ چاہتا تھا جو میرا دل چاہتا تھا، اور دل کا کیا ہے، دل تو بے وجہ چیزیں بھی چاہتا ہے، اور اب میں بس وہ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ کتنی ٹھوکروں کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد میں نے جانا تو بس یہی جانا کہ اس کے فیصلے سے بہتر نہ زمین میں کوئی شے ہے اور نہ آسمان میں، اور بس ایک وہی ہے جو نہ اچھے وقت میں اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ برے وقت میں تنہا رہنے دیتا ہے۔ آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو یقین کریں آپ کو بھی اس پہ لاڈ آئے گا، بے حد لاڈ، اور میرا ہونا تو بس اسی سے ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی اتنی بے شمار رحمتیں اپنے گرد محسوس ہوتی ہیں کہ دل بھر آتا ہے۔ اس کی محبت یوں شدت سے محسوس ہوتے ہے کہ آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، اپنا آپ حقیر محسوس ہوتا ہے کہ یا رب، میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، اللہ مجھے اپنی محبت کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا رب، میں چاہتا ہوں کہ یہ دل ہمیشہ آپ کی محبت سے لبریز رہے، میری آنکھیں آپ کو یاد کر کے بہتی رہیں۔
میں ہمیشہ یوں ہی آپ کا ساتھ محسوس کروں، مجھے ساری کائنات آپ کی یاد دلائے، میں کبھی آپ سے غافل نہ ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ سب آپ کی طرف آ جائیں، میں سب کو آپ سے محبت کرنا سکھاؤں۔ اللہ سب کو آپ کی پہچان ہو جائے، کوئی آپ سے بدگمان نہ ہو، کوئی آپ سے شکوے نہ کرے، سب کے دلوں میں آپ بس جاؤ، سب کو وہ نظر مل جائے جو آپ کی مہربانیاں، آپ کی رحمتیں دیکھ سکے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تبھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل پر نازل کرتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ سمیٹنے والا اللہ ہے، اب یہ وجود بکھرے گا نہیں۔ آئینے میں کھڑے اس شخص کو میں نے سکھایا ہے صبر کا سلیقہ، وہ دعا تو کرے گا مگر اب تمہارے نام پہ تڑپے گا نہیں۔ اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھا، غیروں سے بھی التجا کی، ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی۔ کاٹ آیا ہے سزا یہ دل، اب کسی کے پیچھے بھاگے گا نہیں، یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ دور کھڑے ہو کر دے رہے ہیں وضاحتیں ضبط کی، ان کو کیا خبر کہ بہت گہرا ہے زخم، اتنی آسانی سے بھرے گا نہیں۔ گرنے کی اذیت کا اندازہ ان کو تب تک نہیں ہوگا جب تک ان کے پاؤں میں بھی غم کا کانٹا چبھے گا نہیں۔ اس نے سمجھا لیا ہے خود کو کہ مصلحتیں خواہشوں پہ بھاری ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے بغیر ساری خوشیاں خالی ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے اس کے بندے کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط، اس کی حکمتیں وہی جانے، اس کی رحمتیں سب سے نرالی ہوتی ہیں۔ سو اب یہ دل آنے والوں سے بحث نہیں کرے گا اور جانے والوں کو بھی روکے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر، یوں جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، اللہ کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے۔ اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کے یا لمحوں کے بعد جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔